السلام علیکم۔ اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شاہد افراز خان۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ چینی صدر شی جن پنگ کا امریکی ہائی اسکول کے طالب علموں کو جوابی خط۔ چین کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں یوکرین بحران کے سیاسی حل پر زور۔ اقوام متحدہ کا اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے ڈریگن کے سال میں لالٹین فیسٹیول کے موقع پر امریکی ریاست آئیوا کے میسکٹائن ہائی اسکول کے طالب علموں کے خط کا جواب دیا اور انہیں نئے سال کی مبارکباد دی۔ شی جن پنگ نے اسکول کے تمام اساتذہ اور طالب علموں کو تعطیلات کی مبارکباد دی اور مزید امریکی نوجوانوں کو تبادلے اور تعلیم کے لیے چین آنے پر خوش آمدید کہا۔ شی جن پنگ نے کہا کہ آپ کے خط میں چینی حروف خوبصورتی سے لکھے گئے ہیں اور ہاتھ سے پینٹ کیے گئے چینی ڈریگن، عظیم دیوار چین اور پانڈا بے حد روشن ہے۔ مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے جائنٹ پانڈا کو دیکھنے، چینی کھانوں کا ذائقہ چکھنے اور چینی ثقافت کا تجربہ کرنے کے لیے کئی شہروں کا دورہ کیا۔ میں نے سنا ہے کہ آپ نے بہت سے چینی دوستوں سے ملاقات کی ہے اور انہیں اپنے آبائی شہر کا دورہ کرنے کی دعوت دی ہے، اور آپ کے درمیان جو دوستی قائم ہوئی ہے وہ دل کو چھونے والی ہے۔ شی جن پنگ نے امید ظاہر کی کہ اس تبادلہ سرگرمی کے ذریعے امریکی طالب علموں کو چین اور چینی عوام کے بارے میں زیادہ جامع اور گہری تفہیم حاصل ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو دوبارہ چین آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم مزید امریکی نوجوانوں کو تبادلوں اور مطالعے کے لیے چین آنے، ایک حقیقی جامع چین کا تجربہ کرنے، چینی نوجوانوں کے ساتھ دوستی کرنے، ایک دوسرے سے سیکھنے اور دونوں عوام کے درمیان دوستی میں حصہ ڈالنے کے لیے خوش آمدید کہتے ہیں۔ سربیا کے صدر الیگزینڈر ووک نے حالیہ دنوں چائنا میڈیا گروپ کو دیے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں کہا کہ چین سربیا کا بہت اچھا دوست ہے۔ سربیا میں آپ چین اور چینیوں کی تعریف سنیں گے کیونکہ دونوں اطراف کے عوام نے ہمیشہ اچھے تعلقات برقرار رکھے ہیں۔ سربیا کے مشکل وقت میں چین وہ ملک تھا جس نے ہمارا سب سے زیادہ ساتھ دیا۔ وبائی صورتحال میں چین واحد ملک ہے جس نے ہمیں مدد اور حمایت فراہم کی ہے۔ وہ کے مطابق ہنگری سربیا ریلوے ایک عظیم تصور ہے۔ چائنا ریلوے کی سربراہی میں یہ مشترکہ منصوبہ 180 کلومیٹر سے زائد طویل ہے، جو سربیا میں ایک بڑا منصوبہ ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ ہمارے ہنگری کے شراکت دار 2025 کے آخر یا 2026 کے آغاز تک اپنا حصہ مکمل کریں گے۔ اس وقت بلغراد، بداپست اور ویانا جیسے شہروں سے جڑنے کے قابل ہوگا۔ آج متعدد چینی کمپنیوں کو بھی سربیا کے شمالی، وسطی اور جنوبی حصوں، خاص طور پر توانائی کے منصوبوں میں اسمائل کوریڈور میں کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ سربیا میں چین کا بہت مضبوط اثر و رسوخ ہے اور ہمیں اس بات پر خوشی ہے۔ سربیا کے صدر نے کچھ یورپی ممالک کے اس امکان کو مسترد کر دیا کہ چین کے ساتھ شراکت داری سے سربیا پر قرض بڑھے گا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ چین اور سربیا کے درمیان نئے دستخط شدہ آزاد تجارتی معاہدے سے دو طرفہ تعاون کے نئے امکانات کھلیں گے اور سربیا کے لیے بے شمار نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ 23 فروری کو روس یوکرین جاری تنازع کے دوسرے سال کے موقع پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل نے الگ الگ اجلاس منعقد کیے۔ اقوام متحدہ میں چین کے مستقل نمائندے چانگ جون نے سلامتی کونسل میں کہا کہ عالمی برادری کو یوکرین بحران کا منصفانہ اور معقول حل تلاش کرنے اور سیاسی حل کو فروغ دینے کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ چانگ جون نے کہا کہ ہم متعلقہ فریقوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ذمہ دارانہ رویہ اپنائیں، تناؤ میں کمی کو فروغ دینے کے لیے تعمیری سفارتی کوششیں کریں اور مذاکرات کی بحالی کے لیے سازگار حالات پیدا کریں۔ مصنوعی رکاوٹیں نہ کھڑی کی جائیں، اسلحے کی فراہمی یا نقل و حمل ترک کی جائے، آگ کو مزید نہ بھڑکایا جائے اور اس سے موقع سے فائدہ اٹھانے کی پالیسی بند کی جائے۔ یوکرین بحران پر چین نے ہمیشہ یہ موقف برقرار رکھا ہے کہ تمام ممالک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کیا جائے اور بحران کے پرامن حل کے لیے تمام سازگار کوششوں کی حمایت کی جائے۔ چین اس بحران کے سیاسی حل کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے مسلسل کوششیں جاری رکھے گا۔ غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں کے باعث بڑی تعداد میں شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ انسانی حقوق کے ہائی کمشنر کے دفتر کی جانب سے 23 فروری کو جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ
کہ اقوام متحدہ کے متعدد ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل کو غزہ کی پٹی میں استعمال کے لیے اسلحے اور گولہ بارود کی منتقلی عالمی انسانی قوانین کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے اور متعلقہ اقدامات کو فوری طور پر روکا جانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ماہرین نے متعلقہ فریق پر زور دیا کہ وہ ہتھیاروں کے منتقلی کے ذریعے عالمی جرائم کا ارتکاب نہ کرے اور تمام ممالک غزہ کی پٹی میں انسانی تباہی کے فوری خاتمے کے لیے اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ حالیہ برسوں میں امریکہ نے اسرائیل کو سالانہ تقریباً $3.8 بلین کی فوجی امداد فراہم کی ہے۔ پچھلے سال اکتوبر میں فلسطینی اسرائیل تنازع کے ایک نئے دور کے آغاز کے بعد سے امریکی حکومت نے 2 مرتبہ کانگریس کو نظر انداز کیا ہے اور اسرائیل کو براہ راست بڑی مقدار میں ہتھیار فراہم کیے ہیں، جن میں توپ خانے کے گولے بھی شامل ہیں۔ حالیہ دنوں امریکہ ایک جانب جنگ بندی مذاکرات کے ایک نئے دور میں ثالث کی حیثیت سے شریک ہے، جبکہ دوسری جانب اسرائیل کو مزید اسلحہ اور گولہ بارود فراہم کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ امریکی ساختہ ہتھیاروں اور گولہ بارود کے استعمال کی وجہ سے تنازع کے نئے دور میں بڑی تعداد میں شہری ہلاکتیں ہوئی ہیں، جس سے فلسطینیوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ 23 فروری کو امریکہ، کینیڈا اور یورپی یونین نے روس کے خلاف پابندیوں کے نئے دور کا اعلان کیا اور امریکہ میں روسی سفیر نے اسی دن امریکی پابندیوں کے رد عمل میں کہا کہ روس اپنے بنیادی مفادات کا دفاع جاری رکھے گا۔ اس کے علاوہ روسی وزارت خارجہ نے یورپی یونین کی پابندیوں کے نئے دور کے رد عمل کا بھی اعلان کیا۔ امریکی محکمہ خزانہ اور محکمہ خارجہ کی جانب سے جاری کردہ پابندیوں کی فہرستوں میں روسی مالیاتی اداروں، ملٹری انڈسٹریل کمپلیکسز، توانائی کی پیداوار اور دیگر شعبوں میں افراد اور اداروں سمیت 500 سے زائد اہداف شامل ہیں۔ امریکہ میں روس کے سفیر اناتولی انتونوف نے رد عمل میں کہا کہ امریکہ کی جانب سے روس پر عائد کی جانے والی غیر قانونی پابندیاں روس کے داخلی معاملات میں مداخلت کی ایک اور کوشش ہے اور یہ روس کو اپنے بنیادی مفادات کا دفاع ترک کرنے پر مجبور نہیں کرے گی۔ اسی روز کینیڈا نے روس کے خلاف پابندیوں کے ایک نئے دور کا اعلان کیا، جس میں 10 افراد اور 150 سے زائد ادارے شامل تھے۔ کینیڈا میں روس کے سفیر اولیگ استفانوف نے کہا کہ کینیڈا کی نئی پابندیاں بے معنی ہیں۔ یورپی یونین کونسل نے بھی روس کے خلاف پابندیوں کے 13ویں دور کو منظور کیا ہے، جس میں 106 افراد اور 88 اداروں کے خلاف پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ اس کے جواب میں روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ یورپی یونین کی نئی پابندیوں کے جواب میں روس نے یورپی اداروں اور یورپی یونین کے رکن ممالک کے نمائندوں کی فہرست میں توسیع کر دی ہے، جن کے ملک میں داخلے پر پابندی ہے۔ روس یوکرین جاری تنازع کو 24 فروری کو پورے 2 سال ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کے مطابق پچھلے 2 سالوں میں دونوں اطراف سے 5 لاکھ سے زائد افراد ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں اور 10 ملین سے زائد یوکرینی بے گھر ہوئے ہیں۔ اس تنازع کے پھیلنے کے بعد سے تیزی سے عالمی سطح پر توانائی کی قیمتوں اور کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور کچھ افریقی ممالک کو خوراک کی قلت کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ جو وقت گزرتا گیا، تنازع کے منفی اثرات پھیلتے گئے۔ آج اس جنگ پر غور کرتے ہوئے بیرونی دنیا زیادہ واضح طور پر دیکھ سکتی ہے کہ سرد جنگ کی ذہنیت اس تنازع کے باعث تباہی و بربادی لائی ہے اور امریکہ اس تصادم کے پیچھے محرک قوت ہے۔ امریکہ کا مقصد روس کو کمزور کرنا، یورپ کو غیر مستحکم کرنا اور اس بحران کو دنیا میں منتقل کرنا ہے تاکہ اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے اور اپنی بالادستی برقرار رکھی جا سکے۔ 2 سال سے جاری اس تنازع نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ یک طرفہ پابندیاں کام نہیں کرتیں، بلکہ تضادات اور محاذ آرائیوں کو تیز کرتی ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق امریکہ اور یورپی یونین نے پچھلے 2 سالوں میں روس کے خلاف معاشی پابندیوں کے 13 دور متعارف کرائے ہیں اور نومبر 2023 تک پابندیوں کی مجموعی تعداد 17,500 تک پہنچ چکی ہے۔ لیکن روس کی جنگی کارروائیوں کو تبدیل کرنے کے بجائے پابندیوں نے اس تنازع کو ایک طویل جنگ میں تبدیل کر دیا ہے، جس کا خمیازہ یورپ کو بھی بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ کسی تنابی تنازع کا حتمی نقطہ مذاکرات کی میز پر واپسی ہے۔ یوکرین کے بحران کو طول دینا، پیچیدہ بنانا اور وسعت دینا عالمی برادری کے مشترکہ مفاد میں نہیں ہے۔ تمام فریقین کو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ مذاکرات اور مذاکرات سے بحران سے نکلنے کا واحد قابل عمل راستہ ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔